اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے یعنی شوگر ہے اور آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خصوصاً آپ کے لیے ہے، یا پھر اگر آپ کے گھر میں کوئی شوگر کا مریض ہے اور آپ اس کی کیئر کرتے ہیں اور وہ شوگر کا مریض روزہ بھی رکھنا چاہتا ہے تو پھر بھی آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جن لوگوں کو شوگر ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے گائیڈ لائن یہ ہے کہ انہوں نے 6 سے 8 ہفتے پہلے یعنی 1.5 مہینے سے 2 مہینے پہلے ڈاکٹر کو وزٹ کرنا ہے، اپنی اسیسمنٹ کروانی ہے۔ اس میں ڈاکٹر آپ کی اسیسمنٹ دیکھے گا، آپ کا شوگر کنٹرول دیکھے گا اور آپ کو لو رسک یا ہائی رسک میں کیٹیگرائز کرے گا، کیونکہ اس کے بعد جب آپ ہائی رسک یا لو رسک میں آئیں گے تو اس کے بعد آپ کی انہوں نے شوگر مانیٹرنگ شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہائی رسک میں آئیں گے انہوں نے 3 سے 4 بار شوگر چیک کرنی ہے ڈیلی، مطلب 1.5 مہینے سے 2 مہینہ پہلے شروع کرنی ہے اور ڈیلی 3 سے 4 بار شوگر چیک کرنی ہے۔ اور جو لو رسک میں آئیں گے وہ 1 سے 2 بار ڈیلی اپنی شوگر چیک کریں گے اور ریکارڈ رکھیں گے۔ عام طور پہ جن لوگوں کو ٹائپ 1 شوگر ہے یعنی انسولین لگاتے ہیں یا ملٹیپل ٹائم انسولین لگانی پڑتی ہے انہیں، یا پھر سلفونائل یوریاز ایک ڈرگ ٹائپ ہے شوگر کی وہ لیتے ہیں، یا جو لوگ بہت بوڑھے ہیں یا کو ماربیڈیٹیز ہیں جن کو بار بار ہائپوگلائسیمیا یعنی شوگر لو ہوتی ہے یا ہائی ہو جاتی ہے یا شوگر کی کمپلیکیشنز آ چکی ہیں تو انہیں ہم ہائی رسک میں لیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو صرف ٹیبلٹس لیتے ہیں سلفونائل یوریا کے علاوہ کوئی ٹیبلٹ لیتے ہیں شوگر کی اور انہیں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، ان کی شوگر لو نہیں ہوتی یا زیادہ ہائی نہیں ہوتی اور وہ پراپر مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں تو پھر ہم انہیں لو رسک میں لیتے ہیں۔ اس حوالے سے انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن اور ڈائبٹیز اینڈ رمضان انٹرنیشنل الائنس نے مل کے ایک ٹیبل تیار کیا ہے، ایک کیلکولیٹر تیار کیا ہے جس میں 14 ایلیمنٹ ہے یعنی 14 ایلیمنٹ ہیں، تو ان کو کیلکولیٹ کرنا ہے اور سکورنگ کرنی ہوتی ہے۔ تو ڈیفرنٹ ایلیمنٹ میں ڈیفرنٹ سکورنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو پھر آپ خود بھی اپنا سکور کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ آپ ہائی رسک میں ہیں یا لو رسک میں ہیں روزہ اور ڈائبٹیز کے حوالے سے۔ اب میں آپ کو وہ 14 ایلیمنٹس 1 بائی 1 بتاتا ہوں تاکہ آپ گھر میں بیٹھ کے خود بھی اپنا سکور کیلکولیٹ کر سکیں۔ تو جی اب ہم ڈائبٹیز اینڈ رمضان رسک اسیسمنٹ ٹول پہ آ گئے ہیں۔ تو اس کے اندر 14 ایلیمنٹس ہیں، ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ یہ ویسے تو ڈاکٹر یا میڈیکل پروفیشنلز کے لیے ہے، اسی نے یہ چیز اسیس کرنی ہوتی ہے اور پھر مریض کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ لو رسک میں ہے یا ہائی رسک میں ہے۔ اگر کوئی مریض پڑھا لکھا ہے تو وہ خود بھی یہ ویڈیو دیکھ کے خود بھی اپنا رسک اسیسمنٹ کر سکتا ہے، مطلب وہ لو رسک میں ہے یا ہائی رسک میں ہے وہ یہ جان سکتا ہے، خود بھی کیلکولیٹ کر سکتا ہے۔ تو ہم 1 بائی 1 یہ 14 ایلیمنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ 14 لیفٹ سائڈ پہ 14 ایلیمنٹس 1 بائی 1 دیے ہوئے ہیں اور ان سب کا جو سامنے ہے رسک سکور بھی دیا ہوا ہے۔ تو آپ نے 1 بائی 1 وہ سکور لکھتے جانا ہے جس میں آپ فال کر رہے ہیں، مطلب جو آپ کا سکور بنتا ہے وہ آپ نے لکھتے جانا ہے اور اینڈ پہ آپ نے وہ سکور نکالنا ہے۔ اگر آپ کا سکور 3 تک ہے تو آپ لو رسک میں ہیں، اگر آپ کا سکور 3.25 سے لے کے 6 تک ہے تو پھر آپ ماڈریٹ رسک میں ہیں، اور اگر آپ کا سکور 6 سے زیادہ ہے یعنی 6 سے زیادہ ہے تو پھر آپ ہائی رسک میں ہیں۔ ہائی رسک کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے ایڈوائز ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے سیف نہیں ہے۔ اگر آپ کا لو رسک آتا ہے تو پھر آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ کے لیے روزہ پروبیبلی سیف ہے۔ اگر آپ ماڈریٹ رسک میں آتے ہیں تو پھر یہ جو رسک ہے وہ انسرٹن ہے، یعنی اس کا نہیں پتہ کہ وہ آپ کے لیے جو صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا، لیکن جو میڈیکل ایڈوائس ہے وہ یہی پریفر کرتی ہے کہ جو ماڈریٹ رسک میں ہے وہ روزہ اوائڈ کریں، نہ رکھیں، اور ہائی رسک میں جو ہے وہ تو بالکل نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 میں پریگنینسی ہے، ٹھیک ہے۔ پریگنینسی میں اگر ڈائبٹیز کوئی بھی ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز 1 ہے، 2 ہے یا پھر جی ڈی ایم ہے جسے ہم جیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں، اگر وہ ہے تو پھر 6.5 سکور ہے آپ کا، ٹھیک ہے، ہائی رسک ہے، مطلب جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے روزہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے یا لاڈا ہے، لاڈا بھی ٹائپ 1 کی ایک قسم ہے، یا پھر ٹائپ 2 ہے۔ اگر ٹائپ 1 ہے تو پھر آپ کا سکور 1 آپ نے یہ دیکھیں ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ٹائپ 2 ہے تو پھر 0 سکور ہے۔ اسی طرح ڈیوریشن ہے ڈائبٹیز کا، نمبر 3 پہ دیکھیں ڈیوریشن ہے، تو ڈیوریشن آپ نے کیا، اگر 20 سال ہو گئے آپ کو، آپ کی شوگر کو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تو پھر آپ نے سکور 1 دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 10 سے 20 سال ہے کے درمیان ہے تو پھر آپ کا سکور 0.5 ہے، اور اگر لیس دین 10 ہے یعنی 10 سال سے کم کا عرصہ ہوا ہے تو پھر 0 سکور آپ نے لکھنا ہے۔ اسی طرح ٹائپ آف ڈائبٹیز ٹریٹمنٹ،
کہ آپ نے جو ٹریٹمنٹ آپ جو لے رہے ہیں وہ کون سا ہے. اگر تو ملٹیپل ڈیلی پری مکسڈ انسولین انجیکشن ہے، مطلب آپ کو ملٹیپل انجیکشن لگانے پڑتے ہیں ڈیلی، تو آپ کا سکور 2 ہے. اسی طرح اگر ونس ڈیلی ہے تو پھر آپ کا سکور 1.5 ہے، اور اوپن لوپ انسولین پمپ ہے تو پھر بھی آپ کا 1.5 ہے. اسی طرح آپ نے یہ سارا دیکھنا ہے، تو جو سکور آپ کا ہوگا وہ آپ نے لکھ لینا ہے. اب نمبر 5 پہ آتے ہیں پریزنس آف ہائپوگلائسیمیا، کہ آپ کی جو شوگر لو ہوئی ہے وہ کتنی بار ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس کے مطابق آپ نے پھر سکور ایڈ کرنا ہے. اس میں پہلے دیکھیں لکھا ہوا ہے امپیئرڈ ہائپوگلائسیمیا اویئرنیس، کہ جو پیشنٹ ہے اس کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کی شوگر لو کب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر مطلب لو ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، تو پھر یہ ہائی رسک ہے. 6.5 سکور دینا ہے. ٹھیک ہے. اگر سویئر ہائپوگلائسیمیا ہے، اس کی شوگر آپ دیکھیں 30 پہ چلی گئی ہے، 40 پہ چلی گئی ہے، مطلب 70 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہے، تو ہم اسے ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں، یعنی لو شوگر کہتے ہیں. پچھلے 4 ہفتے میں ایسا ہوا ہے، سویئر ہائپوگلائسیمیا ہوا ہے، تو پھر آپ نے جو سکور ہے نمبر 5 دینے. ٹھیک ہے. آپ نے 5 لکھ لینا آگے. اگر ہائپوگلائسیمیا مور دین ونس ڈیلی ہوا ہے، مطلب ایک دن میں 1 سے زیادہ بار ہائپوگلائسیمیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ کا سکور 4 ہے. اسی طرح آپ نے یہ سکور بھی اپنا جو آپ کا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. اسی طرح 6 نمبر پہ ہے 6 پہ لیول آف A1C، یعنی جسے ہم HbA1c کہتے ہیں. اگر 9 سے زیادہ ہے، 9% سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کا سکور 1 لکھنا ہے. اگر 7.5 سے 9% تک ہے تو آپ کا 0.5 سکور ہے. اگر لیس دین 7.5% تو پھر آپ کا سکور 0 ہے. اسی طرح نمبر 7 پہ گلوکوز مانیٹرنگ ہے. یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. ناٹ ڈن مطلب آپ نے گلوکوز مانیٹرنگ نہیں کی. سب آپٹیملی ڈن کہ آپ نے کی تو ہے لیکن صحیح نہیں کی. ڈن ایز انڈیکیٹڈ کہ آپ نے جس طرح بتایا گیا ویسے کیا ہے. یا اینی ٹائپ آف CGM یعنی کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ لاسٹ پہ جو لکھا ہوا ہے، تو اس کے مطابق آپ نے سکور دینا ہے. ناٹ ڈن کہ آپ نے کی نہیں ہے تو 2 سکور ہے. اور نیچے دیکھیں تو -0.5 لکھا ہے CGM کا. CGM کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے ایک ڈیوائس ملتی ہے جو آپ کے بازو پہ لگا دی جاتی ہے، اور یہ مسلسل مانیٹرنگ کرتی رہتی ہے، اور آپ کو یہ پہلے سے بتا دیتی ہے کہ آپ کی شوگر لو ہونے والی ہے یا آپ کی شوگر ہائی کی طرف جا رہی ہے. تو اگر آپ یہ ڈیوائس یوز کرتے ہیں تو پھر انہوں نے مائنس کر دیا سکور، مطلب اتنا فائدہ ہے کہ انہوں نے 0.5 مائنس کر دیا. ٹھیک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے مانیٹرنگ کرنی کب ہے اور کیسے کرنی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے، جیسا میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا، کہ آپ نے 1.5 سے 2 مہینے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو شوگر ہے، تو آپ نے 6 ہفتے سے 8 ہفتے کے درمیان ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اپنی اسیسمنٹ کروانی ہے. تو پھر آپ نے گلوکوز مانیٹرنگ شروع کر دینی ہے اور ڈیلی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ لو رسک میں ہیں یا ہائی رسک میں ہیں تو پھر آپ کی ڈیفرنٹ گلوکوز مانیٹرنگ ہے. اگر آپ کی لو رسک ہے، مطلب آپ کو زیادہ رسک نہیں ہے، آپ انسولین نہیں لگا رہے، آپ سلفونائل یوریا والی جو ڈرگ ہے وہ نہیں لے رہے، آپ کو ہائپوگلائسیمیا نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، تو پھر آپ نے 1 سے 2 بار ڈیلی شوگر چیک کرنی ہے. اگر آپ ہائی رسک میں ہیں، یعنی آپ انسولین لگا رہے ہیں، ملٹیپل انجیکشنز آپ کو لگانے پڑتے ہیں، یا آپ سلفونائل یوریا لے رہے ہیں، یا آپ کو ہائپوگلائسیمیا یا DKA یا HHS جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ہو رہی ہیں اور بار بار ہو رہی ہیں، تو پھر آپ ہائی رسک میں ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ہائی رسک میں ہیں تو پھر آپ نے 3 سے 4 بار ڈیلی شوگر چیک کرنی ہے. آپ کب کریں گے؟ آپ ناشتے سے پہلے کر لیں، خالی پیٹ فاسٹنگ کر لیں. ٹھیک ہے. دوپہر کو کر لیں، آپ شام کو کھانا کھانے سے پہلے کر لیں، اور رات کو کسی ایک وقت میں کر لیں. تو یہ آپ نے ڈیلی کرنی ہے. اگر آپ انسولین لگا رہے ہیں یعنی ہائی رسک میں ہے، آپ کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، تو آپ نے ڈیلی 1.5 مہینے سے 2 مہینے تک ڈیلی آپ نے 3 سے 4 بار شوگر چیک کرنی ہے. یہ میڈیکل ایڈوائس ہے. ٹھیک ہے، جو سٹینڈرڈ ہے. اب مجھے پتہ ہے اتنی آپ ڈیلی 4 نیڈلز کون لگاتے، 4 سوئیاں کون لگاتے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن ریکمنڈیشن یہی ہے. اگر آپ نے سیفلی روزہ رکھنا ہے، آگے کی طرف جانا ہے، تو ریکمنڈیشن یہی ہے. ٹھیک ہے. اور اینڈ پہ جب سکور آپ کا بنے گا، اگر ہائی رسک میں ہے، 6 سے زیادہ سکور ہے، تو پھر آپ ہائی رسک پہ ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو روزہ ریکمنڈڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ کا لو رسک آتا ہے، 3 تک آتا ہے، تو پھر آپ پروبیبلی آپ سیف ہیں. 3.25 سے 6 تک آتا ہے تو وہ ماڈریٹ رسک ہے، اور اس میں جو سیفٹی ہے وہ انسرٹن ہے، اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ سیف رہیں گے یا نہیں رہیں گے. لیکن جو میڈیکل ایڈوائس ہے وہ پریفر کرے گی کہ آپ روزہ اوائڈ کریں. اور اینڈ پہ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جو ریلیجیس مذہبی جو اوپینین ہے، رائے ہے، وہ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اب آتے ہیں نمبر 8 پہ، ہائپر گلائسیمک ایمرجنسیز. وہی کہ کمپلیکیشنز ہوئی ہیں، DKA، ڈائبٹک کیٹوایسیڈوسس، HHS. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہے تو اگر لاسٹ منتھ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، پچھلے لاسٹ منتھ میں ہوا ہے، تو پھر آپ دیکھیں سکور کیا ہے، 3.5. ٹھیک ہے. اور پچھلے 2 سے 3 مہینے میں ہوا ہے تو سکور آپ کا 2 ہے. اور اگلے 4 سے 6 ہفتے پہلے ہوا تھا
تو پھر جو ہے نا آپ کا سکور 1 ہے، کہ اگر کبھی ڈی کے نہیں ہوا تو پھر آپ کا سکور 0 ہے۔ اگر آپ آتے ہیں نمبر 9 پہ، میکرو ویسکولر کمپلیکیشنس، اس میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں آپ کا ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، آپ کا فالج آ جاتا ہے، آپ کا جو انجائنا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا یہ چیز ہو رہی ہے تو پھر آپ نے اس کے مطابق سکور لینا ہے۔ انسٹیبل اور اسٹیبل جو ہے نا ویسکولر ڈیزیز، اس کو لینا ہے۔ اگر نو ویسکولر میکرو ویسکولر ہے تو پھر آپ کا سکور 0 ہے، اگر انسٹیبل ہے تو پھر 6.5 ہے، اور اگر اسٹیبل ہے تو پھر 2 سکور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے جو ہے کیلکولیٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 10 پہ، مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز کون سی ہیں؟ اس میں آپ کی نیفروپیتھی ہے، نیوروپیتھی ہے، اور فٹ ایب نارمیلٹیز ہیں، کمپلیکیشنز ہیں، اور ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی ہے۔ اب نیفروپیتھی آ جائے، ایسٹیمیٹر گلومیرولر فلٹریشن ریٹ اگر 30 ml پر منٹ سے کم ہے تو پھر آپ کا سکور ہے 6.5۔ اسی طرح آپ نے یہ نمبر بھی آپ اپنا سکور بھی لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ EGFR، یہ آپ کو لیب ٹیسٹ پہ آ جائے گا، یا پھر ایک فارمولا بھی ہوتا ہے اس سے بھی آ جائے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں نیوروپیتھی۔ نیوروپیتھی کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کے پاؤں پہ کچھ لگ جائے آپ کو محسوس نہیں ہوتا، کوئی گرم چیز لگ جائے، ٹھنڈی چیز لگ جائے، آپ کو نہیں پتہ، تو یہ نیوروپیتھی ہے۔ اور فٹ کمپلیکیشن، آپ کے پاؤں پہ زخم ہو گیا ہے، مطلب کہ آپ کو ڈائبیٹک فٹ ہو گیا ہے، یا پھر ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی ہے، آپ کی نظر شوگر کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہے، اگر یہ تینوں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا سکور کیا ہے؟ 3 ہے۔ اگر 2 ہے تو 2 ہے، اگر 1 ہے تو 1 سکور ہوگا۔ اسی طرح آپ نے یہ سکور لکھ لینا ہے۔ نمبر 11، کوگنیٹیو فنکشن، فریلٹی اینڈ ایج، کہ آپ مطلب سوچنے سمجھنے کی آپ میں طاقت ہے، آپ کو چیزوں کا پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، تو یہ دیکھنا امپیئرڈ کوگنیٹیو فنکشن، ٹھیک ہے، آپ کو ڈیمنشیا ہے، آپ چیزیں بھول جاتے ہیں، تو پھر آپ کا جو سکور ہے وہ کیا ہے؟ 6.5، ہائی رسک ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈوانس فریلٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ چل پھر نہیں سکتے، آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ اکیلے رہ نہیں سکتے، تو پھر بھی 6.5 کی جو ہے نا وہ ہے سکور ملے گا۔ اسی طرح نیکسٹ بھی آپ نے مائلڈ ٹو ماڈریٹ، ایج 70 سے زیادہ ہے تو پھر آپ نے سکور اس کے مطابق سامنے لکھا ہوا ہے، آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ اب آتے ہیں 12 پہ، فزیکل لیبر، کہ آپ جو ڈیلی کام کرتے ہیں، روزہ رکھ کے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، کوئی ہیوی کام کرنا پڑتا ہے، سخت کام ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو پھر آپ نے ہائی انٹینسٹی والا لینا ہے۔ ماڈریٹ قسم کی ہے، لو ہے، تو پھر اس کے مطابق آپ نے سکور لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہائی انٹینسٹی کا 4 ہے، ماڈریٹ کا 2 ہے، اور لو کا 0 ہے۔ 13 نمبر پہ فاسٹنگ فوکسڈ ایجوکیشن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو شوگر لو ہونے کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو شوگر ہائی ہونے کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کس وقت اپنی شوگر چیک کرنی ہے، آپ نے کس وقت روزہ توڑ دینا ہے، اگر یہ آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ کی جو ہے نا یس لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، آپ کا 0 سکور آئے گا، اور نو ہے تو پھر سکور ہے آپ دیکھ لیں 1 سکور، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں فاسٹنگ آورس، اگر تو 16 گھنٹے یا اس سے زیادہ کا روزہ ہے تو سکور آپ کا 1 بن گیا، اگر کم ہے 16 سے تو پھر سکور آپ کا 0 ہے۔ اب لاسٹ پہ وہی بات کہ 3 تک لو رسک، 3.25 سے 6 تک ماڈریٹ رسک، اور مور دین 6 جو ہے 6 سے زیادہ ہے تو ہائی رسک ہے۔ اب 3.25 سے 6 میں نے کہا کہ ماڈریٹ، میں نے 3 سے 6 کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ جب ہم سکورنگ کرتے ہیں تو 3 کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ 3.2 سے 25 سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پھر کیلکولیشن کرنی ہے۔ اب میں نے آپ کو میڈیکلی تو بتا دیا کہ اگر آپ کا لو رسک ہے تو آپ پروبیبلی سیفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن مانیٹرنگ کے ساتھ۔ اگر آپ کا ماڈریٹ رسک ہے تو پھر آپ کے لیے ایڈوائز ہے کہ روزہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا جو رسک ہے وہ انسرٹن ہے، اس کا نہیں پتہ کہ آپ کو کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایڈوائز ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ اور جو مور دین 6 ہے، مطلب ہائی رسک ہے، تو اس میں تو روزہ ریکمنڈیشن ہے ہی نہیں کہ نہیں رکھنا روزہ، جو میڈیکل ایڈوائس ہے۔ اب جو ہماری مذہبی جو اوپینین ہے، رائے ہے، میں مذہبی اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن جو میں نے اسٹڈی کیا ہے، اب اس میں مذہبی اسکالر بات کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ والی بات بہتر ہے کہ ان سے پوچھ لیں، لیکن چونکہ میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں، پڑھا لکھا ہوں، تو جو مجھے پتہ چلے، جو میں نے اسٹڈی کیا اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ کا لو رسک ہے، مطلب 3 تک آ گیا ہے، تو پھر آپ نے روزہ رکھنا ہے، روزے کی معافی نہیں ہے مذہبی حوالے سے، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کا لو رسک ہے تو آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ کو مذہبی حوالے سے معافی نہیں ہے، مطلب آپ بالغ ہیں تو آپ نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، انٹل انلیس آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا پھر آپ کوئی ایسی میڈیسن لے رہے ہیں، اگر وہ نہیں لیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، تو پھر معافی ہو سکتی ہے، ادروائز آپ بالغ ہیں اور آپ کا لو رسک ہے تو آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اب آتے ہیں ماڈریٹ رسک پہ۔
मॉडरेट रिस्क पे भी रिकमेंड करता है, जो रिलीजियस राय है कि प्रेफर करना है आपने रोज़े को, ठीक है। मेडिकल कहती है कि रोज़ा नहीं रखना, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि आपने रोज़ा रखना है, आपने प्रेफर करना है अनटिल अनलेस कि कोई जान को ख़तरा नहीं है, आपने कोई ज़रूरी मेडिसिन लेनी है। लेकिन वो ये साथ कहते हैं कि आपने मेडिकल एडवाइस के मुताबिक मॉनिटरिंग भी करनी है, ठीक है। इसी तरह अगर किसी का हाई रिस्क है तो फिर जो मजहबी राय है वो भी कहती है कि रोज़ा नहीं रखें, मतलब ना रखें, ठीक है। अब हम किसी को रोज़ा रखने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन जो मेडिकल एडवाइस है वो भी मैंने आपके सामने रख दी है, और जो मजहबी राय है वो भी मैंने आपके सामने रख दी है, और मज़ीद आप मजहबी स्कॉलर से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो जो जनरल बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आप ऑनलाइन ये वाला स्कोर, ठीक है, काउंट करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो मैं लिंक के साथ ऐड कर देता हूँ। जो इसमें दो तरह के हैं, एक 2021 वाला था, और जो 2026 वाला है वो आपने करना है, ठीक है। वो वाली वेबसाइट यूज़ करनी है, तो आप वहाँ से भी अपना ये वाला स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।